بعض لوگ کم علمی میں اور لافہمی میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حنفی، مالکی، شافی اور حنبلی یہ جو مذاہب اربعہ ہیں یہ سبھی سنی ہیں، حالانکہ آپ کا یہ قول خود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ما انا علیہ واصحابی کا اسوہ پیش کرے گا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ مذاہب اربعہ جو ہیں یہ سبھی سنی ہیں، یہ خود قول جو ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور قابل اعتبار نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جواب دینے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا کبھی ہم نے غور کیا، فکر کیا، تدبر کیا، تأمل کیا کہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے افتراء کی امت میں، آپ نے اس میں سطح تعریفوں کا فرمایا ہے، سطح تعریفوں نہیں فرمایا۔ ہم سب کو ذہنوں میں یہ سوال رکھنا چاہیے کہ اختلاف اور افتراق میں کیا فرق ہے، کیونکہ شریعت میں جب دو مختلف لفظوں کا استعمال مختلف مقامات پر آتا ہے جو بظاہر مترادفات ہوں، تو ہمیں بلا غور و فکر کے یہ معنی نہیں کر لینا چاہیے کہ دونوں لفظوں کا معنی مختلف مقامات پر ایک ہی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ دو مختلف مقامات پر جو بظاہر مترادفات الفاظ ہیں ان کو استعمال کر کے کسی خاص حقیقی فرق کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ میں نے بہت غور کیا اور فکر کیا کہ اس سوال کا جواب کسی نے دیا ہو، تو مجھے اس سوال کے جواب کی طرف جو اشارہ ملا ہے وہ امام شاطبی ہیں۔ امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں جلد 2 میں طبع ہے دار ابن عفان سعودیہ اور محقق ہیں سعید بن عید الہلالی اور صفحہ ہے 724، آپ نے پوری فصل باندھی ہے، فصل فی حدیث افتراق الامہ، اور اس میں آپ نے 26 مسائل کی وضاحت کی ہے اس حدیث کے اندر۔ تو اس فصل میں آپ نے اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے، اور حتیٰ کہ ابو الہلال العسکری نے پوری ایک مستقل کتاب لکھی ہے، ضخیم کتاب ہے الفروق اللغویہ کے نام سے، کہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ جو بظاہر مترادفات الفاظ ہیں ان کے درمیان جو ایک دقیق فرق ہوتا ہے، گہرائی پر مبنی جو فرق ہوتا ہے اس کو واضح کیا جائے۔ اب یہ جو اختلاف اور افتراق میں فرق ہے وہ یہ کہ جب دو کا آپس میں صرف رائے کی حد تک اختلاف رہے اور وہ اختلاف ذاتی عداوت، دشمنی، نفرت، تعصب اور شدت اور فتویٰ بازی کی حد تک نہ جائے تو اس کو اختلاف کہتے ہیں، کیونکہ اختلاف اسلام کا حسن ہے۔ اختلاف مودت، محبت، الفت اور آپس کا جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کرتا، لیکن جب یہی جو اختلاف ہے دو لوگوں کا رائے میں، اگر یہ رائے میں اختلاف کی حد سے نکل کر ذاتیات کی حد تک چلا جائے اور وہ دشمنی میں، نفرت میں، عداوت میں، تعصب میں، شدت میں اور فتویٰ بازی میں تبدیل ہو جائے، تو اب اس اختلاف کو رائے میں صرف اختلاف نہیں کہیں گے بلکہ افتراق کہیں گے، اور قرآن و حدیث میں اختلاف کی تعریف کی گئی ہے اور افتراق کی مذمت کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں سطح تاریخوں کا لفظ فرمایا ہے، سطح تاریخوں کا نہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہر وہ شخص جو اپنے اختلاف کو نفرت، تعصب اور شدت تک لے جائے وہ اس حدیث میں آنے والی وعید میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حنفیوں کو، مالکیوں کو، شافیوں کو اور حنبلیوں کو سنی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو اختلاف ہے صرف رائے کی حد تک ہے، دشمنی، نفرت، تعصب کی حد تک نہیں ہے۔